Don't forget to like, comment, share and subscribe. A great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ تختی نمبر 17 پڑھیں گے وقف کرنے کے قاعدے. وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں. اسی کو وقف کہتے ہیں. اسی کو وقف کہتے ہیں. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. جیسے احدن سے احدا. گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہے ساکنہ بن جاتی ہے. جیسے جاریتن سے جاریہ. تعوذ، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تسمیہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ بچوں کو زبانی یاد کرایا جائے. تو ایسے گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت. آیت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا، اسٹاپ. آیت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا، اسٹاپ. تو ایسے گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت. آیت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا، اسٹاپ. زبر زیر پیش پر ٹھہرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں. جیسے اعوذ ہے، اگر ہم ٹھہریں گے اعوذ پہ تو یہ پیش کیا بن جائیں؟ جزم. کیا ہو جائے گا؟ اعوذ. اگر ہم ٹھہریں گے، اگر رکیں گے اعوذ پہ تو اعوذ کیا بن جائیں گے؟ جزم بن جائیں گے. آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. زال پہ جزم دے کر سانس توڑ دیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ اعوذ باللہ ہے. اگر ہم باللہ کے اوپر ٹھہریں گے تو یہ آخری حرف، آخری یہ زیر کیا بن جائیں گے؟ جزم. جیسے باللہ، باللہ سے باللہ. شیطانی لکھا ہے، اگر ہم ٹھہریں گے زیر پر تو یہ زیر کیا بن جائیں گے؟ جزم بن جائیں گے. تو شیطانی سے شیطان. رجیمی سے رجیم. تو ایسے کو نشانوں کیا کہتے ہیں؟ آیت. آیت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا، اسٹاپ. ہاں، اسی طرح دو زیر دو پیش پر ٹھہریں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. جیسے احدن سے احدن یہاں لکھا ہے تو احدن کے اوپر ہم ٹھہریں گے تو یہ دو پیش کیا بن جائیں گے؟ جزم بن جائیں گے. جیسے احدن سے احد. ٹھیک ہے بچوں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اگر دو زبر پر ٹھہریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. جیسے یسرن سے یسرا. تو ہم یہ دو زبر جو لکھا ہے تو دو زبر کو نہ پڑھ کے ایک زبر کو کھا لیں گے، ایک زبر کو حذف کر دیں گے تو یہ پھر یسرن سے کیا ہو جائے گا؟ یسرا. ایک زبر نہیں پڑھا جائے گا. اگر دو زبر پر ٹھہرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے تو ایک زبر نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہم ٹھہر جائیں گے، یسرن سے یسرا پڑھ دیں گے. اگر ملانا ہے تو پھر ہم تنوین کے بعد عرف اخفا میں سے فار تو اخفا کرے پڑھیں گے. جیسے یسرا فیہا. اسی طرح گولتا پر ٹھہریں گے تو ہے ساکنہ بن جائے گی. تو یہ گولتا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ٹھہریں گے تو ہے ساکنہ بن جائے گی. تو تا، یہ تا دو پیش کیا بن جائیں گے؟ جزم. تو جاریتن سے کیا ہو جائیں گے؟ جاریہ. تو تا بھی ختم ہو جائیں گے اور دو پیش بھی جزم بن جائیں گی. تو جاریتن سے جاریہ. اسی طرح دو زیر پر ٹھہریں گے تو وہ بھی کیا بن جائیں گے؟ جزم بن جائیں گے. جیسے
اب یہاں پہ تو نہیں دو زیر آ رہا ہے، یہاں پہ تو دو زیر تو یہاں پہ نہیں آ رہا، کہیں بھی کلام پاک میں آئے تو وہ آخر میں کیا بن جائیں گے؟ جزم بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پڑھتے ہیں. حمزہ زبر عین و پیش عو، اعو، زال پیش زو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، منش، شین یا زبر شی، من الشی، تو کھڑا زبر تو، من الشیطان، نون را زیر نر، من الشیطان را زبر را، جیم یا زیر جی، راجی، میم زیر می، راجیمی، تو یہ زیر کیا بن جائیں گے؟ ٹھہریں گے تو جزم بن جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ. آپ تختی نمبر 16 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. تو یہاں لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے یہاں لام کو باریک پڑھیں گے. اعوذ باللہ، باللہ نہیں کریں گے کیونکہ لام یہاں باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے یہاں لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. اسی طرح یہاں بھی بسم اللہ کے اندر بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسے بسم اللہ، با سنزر بس، میم نازر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا رازر ہر، بسم اللہ ہر، را حذف الرح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون رازر نر، را زبر را، نر را، حا زر حی، نر رحی، میم زیر می، نر رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زر لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ. تو یہاں لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. الحمد للہ، را باز رب، با لام زیر بل، رب، عین کھڑا زبر ع، رب الع، لام زبل، میم یا زیر می، رب العالمین، نون زبن، رب العالمین. اگر ہم ٹھہریں گے تو یہ زبر کیا بن جائیں گے؟ جزم. کیا بن جائیں گے؟ جزم. تو زبر زیر پیش پر ٹھہریں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، تو یہاں ہم نے سانس توڑ دیا تو یہاں جزم بن جائیں گی. جیسے رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں را پور ہوگی کیونکہ را پر زبر آ رہا ہے، اس لیے یہاں را پور کر کے پڑھیں گے. جیسے رب العالمین. حمزہ یا زیر ای، یا زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک. آپ تختی نمبر 13 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے،
تو یہاں سختی کر کے پڑھیں گے، جیسے ایاک، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، ایاک نعبد، واو زبر و، حمزہ یا زیر ای و ای، یا زبر یا و ایا، کاف زبر کا و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نست، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر وغ، قل هو، لام کھڑا زبر اللہ، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ، تو یہاں لام پور پڑھا جائے گا، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، اس لیے یہاں لفظ اللہ کے لام کو پور کر کے پڑھیں گے، جیسے قل هو اللہ، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احدن، دو پیش پر ٹھہرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، تو یہاں جزم دے کر سانس توڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، قل هو اللہ احد، تو یہاں جزم بن جائیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، آپ تختی نمبر 13 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ کسے کہتے ہیں، آپ تختی نمبر 13 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ نون کی آواز کو ناک میں روک کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، تو یہاں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے ان، میم زبر میں، عین لام زبر عل، ان مع، عین سین پیش عس، ان مع العسر، را زیر ری، ان مع العسر، یاسین پیش یس، را الف دو زبر ون، ان مع العسر یسرا، تو دو زبر پر ٹھہرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، تو یہاں ہم ایک زبر پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھیں گے، تو یہاں کیسے پڑھیں گے، یسرا، یسرن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دو زبر پر ٹھہرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، تو ہم تختی نمبر 17 کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں یسرن سے یسرا پڑھیں گے، فا زیر فی، ہا زبر ہا، فیہا، عین یا زبر عی، فیہا عی، نون دو پیش نون، جیم علی زبر جا، فیہا عین جا، آپ تختی نمبر 10 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، تو یہاں اخفا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں اخفا کر کے پڑھیں گے، جیسے فیہا عین جاریہ، جیم علی زبر جا، را زیر ری، جاری، آپ تختی نمبر 14 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھا جائے گا، تو یہاں را باریک کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، را زیر ری، یا زبر یا، تا دو پشتن، جاریتن، فیہا عین جاریہ، تو آپ تخت نمبر 17 ابھی پڑھ رہے ہیں، اور 17 کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ گول تا پر ٹھہرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تو یہاں ہائے ساکنہ بن جائیں گی، تو ہم یہاں گول تا پر ٹھہر گئے تو جاریتن سے جاریہ، فیہا عین جاریہ، تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تسقا، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، آپ تختی نمبر 9 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد
حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم تختی نمبر 9 کو دیکھتے ہوئے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے تسقى من عین، عین یا زبر عی، نون دو زیر نن، عین، حمزہ کڑا زبر آ، عین آ، نون زیر نی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، تسقى من عین آنیہ۔ ساکنہ یہاں بن گئی کیونکہ یہاں دو زیر جزم بن گئی ہے، اس لیے ہم یہاں ٹھہر کے، اس لیے ہم یہاں آنیتن سے آنیہ پڑھیں گے۔ جیسے تسقى من عین آنیہ، لام زبر لا، لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس، میم زبر ما، لا تسمع، عین پیش عو، لا تسمع، فا زر في، حال زبر ها، فيها، لا تسمع فيها، لام الف زبر لا، غين زير غي، لاغي، يا زبر يا، لاغية، تا دو زبر تن، لاغية،